ठीक है। आवाज है। चेक करो लगी आवाज आ रही जी तो इधर भूल हो गई। चलना रहना लगा नहीं बिल्कुल। ठीक है मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि वअस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम बुजुर्गान दीन
عزیز نوجوان طلبہ نگین اکیڈمی غورگشتی پاکستان میں آج 29 اکتوبر 2023 کو اللہ نے مجھے حاضری کا موقع میسر فرمایا۔ حافظ نگین صاحب کی زیر نگرانی چلنے والی بنین و بنات کے ان مدارس کا ایک سلسلہ اور ایک کڑی ہے جس کا مین اور ہیڈ یہ اکیڈمی نگین اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہیں، آج جمع ہیں۔ اسلام میں سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا مطالعہ کریں تو قرآن کی پہلی وحی ہی تعلیم سے شروع ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ مقصودی سلسلہ ہے، بنیادی سلسلہ ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنے مطالعے میں جب دیکھا تو بڑی عمر کے صحابہ اکرام نے 7 8 سال لگائے صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، جتنا قرآن سمجھتے تھے جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے۔ تو بہرحال یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اصحاب صفہ کی شکل میں امت کو ملا۔ صفہ وہ چبوترا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کے شمال میں مدینہ طیبہ میں کعبۃ اللہ جنوب کی طرف ہے، اور صفا کا چبوترا شمال کی طرف ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں مغرب میں ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ مغرب کی طرف ہی بیت اللہ واقع ہے، کسی ملک میں مشرق کی طرف، کسی میں شمال کی طرف، اور مدینہ طیبہ میں بیت اللہ جنوب کی طرف۔ تو شمالی چبوترا آج بھی دعوت دے رہا ہے امت مسلمہ کو تعلیم کی۔
وہاں رسول اللہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کی تعداد کبھی کبھی 100 کو بھی کراس کر جاتی، اور عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کے مریض ہیں، انہیں جوتے سنگھاتے تھے، جس طرح آج کل مختلف ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں لوگ، عرب کے لوگ بھی انہیں جوتے سنگھاتے تھے کہ انہیں ہوش آ جائے گی، یہ مرگی کے مریض ہیں، لیکن وہ مرگی کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوتے تھے، بھوک کے فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہوتے تھے۔ لیکن تعلیمی سلسلہ ان کا جوں کا وہ طاری تھا، جاری اور ساری تھا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ میں نے اس دن بھی یہاں غروشتی میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ نے کوئی ایسا لفظ جس کے کئی معنی ہوں، اس لفظ کے ساتھ نبی کو مخاطب کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی ظالم شاطر غلط معنی پہنا کر میرے محبوب کی توہین نہ کرے۔ ہمارے ہاں لفظ استاذ استعمال ہوتا ہے، اور ہم ٹیچر کے معنی میں لیتے ہیں اسے، اور وہ کہ ہاں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن بعض دفعہ اس لفظ کے غلط معنی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آدمی بڑا شاطر چالاک قسم کا مکار قسم کا ہو، اسے بھی کہتے ہیں تو بڑا استاذ ہے یار، تو غلط معنی پہنا دیا اس کو۔ اللہ نے یہ لفظ رسول اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں ہونے دیا جس کا کوئی غلط معنی بھی نکلتا ہو، اور قرآن میں منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ یہ رائنا کا لفظ میرے محبوب کے لیے استعمال نہ کرو، اس کے مختلف معنی ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور دشمن اس کی آڑ میں میرے محبوب کی توہین کرتا ہے۔ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لفظ سے پکارا، یا محمد راعینا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ رسید کیا اسے مجلس میں۔ اس نے شور مچا دیا کہ وہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو لفظ صحابہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور مجھے تھپڑ کس بات کا مارا ہے آپ نے؟ حضور کی خدمت میں شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول بھی رنجیدہ ہوئے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ تو نے کیا کیا، اسے مار دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، ان کی زبان میں راعینہ کا معنی آتا ہے بکریوں کے چرانے والا، رائی راعینہ، اور ان کے ہاں راعینہ کا ایک معنی آتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، بے وقوف کے معنی میں۔ تو یہ آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا ہے، معنی وہ اختیار کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو رب العالمین نے قرآن نازل کر کے منع کر دیا کہ آج کے بعد ایسا کوئی لفظ بھی میرے محبوب کی شان میں استعمال نہ کرو جس کے کئی معنی نکلتے ہوں۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے الفاظ استعمال فرماتے تھے جن کے کئی معنی نہ ہوں،
اب پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں لفظ استاذ کی نسبت نہیں ہے حضور کی طرف، معلم کی نسبت ہے، کیونکہ معلم کا دوسرا معنی آ ہی نہیں سکتا۔ استاذ کے تو ہم لوگ پتہ نہیں کتنے معنی لیتے ہیں، گاڑیاں ٹھیک کرنے والے کو بھی استاذ کہتے ہیں، موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے کو بھی استاذ کہتے ہیں، ہوٹل پہ چائے پکانے والے کو بھی استاذ کہہ دیتے ہیں، شاطر اور چالاک آدمی مکار کو بھی استاذ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا تو بڑی استاذی کر رہا ہے، چالاکی کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ایسے الفاظ کی نسبت بھی منع کر دی۔ تو جو میرا اللہ میرے اپنے محبوب کی طرف اور ہمارے رسول کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ میرا اللہ میرے محبوب کے اعمال پر عمل کرنے والی امت سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اسکول، پہلی یونیورسٹی، پہلا کالج مسجد نبوی میں قائم کیا، وہ اصحاب صفا کا چبوترا کہلایا۔ آج لوگ برکت کے لیے اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے میں برکت ملتی ہے، لیکن وہ صرف نماز پڑھنے کی برکت کے لیے نہیں باقی رکھا گیا، وہ اہل ایمان کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے باقی رکھا گیا کہ یہ وہ چبوترا ہے جس پر رسول اکرم بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے، یہ حضور کا سب سے بہترین مشغلہ تھا، اس لیے امت کو بھی اس مشغلے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ صرف ایک نگین اکیڈمی نہیں بلکہ اس کی کئی شاخیں کام کر رہی ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ بالکل صاف تختی ہے، ان پر جو کچھ آپ لکھیں گے وہی لکھا جائے گا، یہ پھر بگڑتے نہیں ہیں بڑے ہو کر، اور ان میں سے کوئی بگڑ جائے تو اسے کوئی سیدھا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اساتذہ جو اکرام جو ہیں وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں بچے کے اخلاق، کردار، تربیت پر۔ تعلیم کم ہو، تربیت زیادہ ہو۔ کیونکہ ایک سیر علم کے لیے ایک من عقل کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ علم کو پہلے اساتذہ سے عزت و احترام کے ساتھ حاصل کرنا ہے، پھر اسے سمجھنے کے بعد بہت ساری ڈیوٹیز ہیں، خود اس پہ عمل کرو، امت تک پہنچاؤ تاکہ امت کو سہولت میسر آئے اس پر عمل کرنے کی۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ نرسری ہے، یہی وہ نوجوان نسل ہے جو کل یہ کردار ادا کرے گی کہ امت اس کے پیچھے ہوگی۔ ان کی جتنی اچھی تربیت کرو گے امت کے اتنے ہی اچھے افراد پیدا ہوں گے۔ اور اس میں کچھ اکائیاں ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، اکیڈمی ہے، ماں باپ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس اکیڈمی کا انتظام چلاتے ہیں، یہ سارے مل کر اس کردار کو ادا کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پوری ذمہ داری ہے۔ اس وقت دنیا میں علم و عمل کا سب سے بڑا گہوارہ دیوبند شریف ہے۔ وہ کیسے شروع ہوا؟ ایک انار کے درخت کے نیچے، بلڈنگ نہیں تھی، ایک انار کا درخت تھا،
استاذ کا نام بھی محمود ہے، شاگرد کا نام بھی محمود ہے۔ اور اس ادارے کو اللہ نے اخلاص کی وجہ سے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اب ایک وقت میں ہر روز 5000 طلباء کا کھانا پکتا ہے۔ 5000 ہندوستان کی سرزمین پر، جو مسلمانوں کا ملک بھی نہیں ہے، اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی ہیں۔ ہندوستان کا پڑھا ہوا ایک عالم مصر جاتے ہیں، علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی سائنسی علوم پر مشتمل، ایسی قرآن کی تفسیر کہ پورے قرآن کو سائنس سے ثابت کیا تھا۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی، بڑے مقالے لکھے، ان کو بہت مبارکبادیں دی۔ دیوبند کا پڑھا ہوا ایک شخص جن کا نام تھا حضرت علامہ مولانا محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مصر تشریف لے گئے تو علامہ نے ان کو اپنی تفسیر دکھائی، انہوں نے تفسیر دیکھی اور رکھ دی، تو وہ خود ہی متوجہ ہوئے کہ حضرت میری تفسیر کو تو پڑھنے کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے مقالے لکھے ہیں، مبارکبادیں دی ہیں، مجھے بڑے خوش ہوئے ہیں، دعائیں دی ہیں، آپ نے تو دیکھا اور رکھ دی اور ایک بات بھی نہیں کی اس کے متعلق۔ آپ نے فرمایا علامہ، آپ نے قرآن کو سائنس سے ثابت کیا ہے۔ سائنس وہ علم ہے کہ جس کا فارمولہ 50 سال کے بعد بدل جاتا ہے۔ پہلے سائنس والے کہتے تھے آسمان گھومتا ہے، زمین کھڑی ہے، اب سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، آسمان کھڑا ہے۔ ہر 50 سال کے بعد ان کے فارمولے بدل جاتے ہیں۔ جب سائنس کے فارمولے بدلیں گے تو کیا قرآن بھی بدل جائے گا؟ نہیں، آپ کو تفسیر یوں لکھنی چاہیے تھی کہ ساری سائنس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو سائنس سے ثابت نہ کرو، سائنس کو قرآن سے ثابت کرو کہ سائنس کا تمام علوم جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں، تاکہ سائنس کے اگر فارمولے بدلتے ہیں تو بدلتے رہیں، قرآن تو قیامت تک نہیں بدلے گا۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے حضرت بن نوری کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس نے کہا حضرت اس نقطے کی طرف پوری دنیا میں مجھے کسی نے متوجہ نہیں کیا۔ حضرت بن نوری ان چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے اساتذہ اور طلباء میں سے تھے کہ جن کی ضرورت علامہ اقبال کو بھی ضرورت تھی۔ علامہ اقبال پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ قادیانیوں سے متاثر ہو گئے، مرزائیوں سے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر لاہور کا سفر کیا، تو علامہ کو پتہ چلا تو علامہ نے کہا حضرت آپ کا میزبان تو میں ہوں گا، آپ میرے مہمان ہوں گے۔ حضرت تشریف لے گئے، اکیلے میں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو بند کمرے میں سمجھایا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا جتنے شکوک و شبہات قادیانیت کی طرف سے میرے ذہن و فکر پر آ رہے تھے اور مجھے پریشان کر رہے تھے، اس اللہ کے ولی نے سب دور کر دیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لوگوں کا ایمان بچایا ہے، اقبال جیسے آدمی کا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا آپ نے نام ہی سنا ہوگا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا میں جو کچھ پڑھتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اخبار کی گندی خبریں میں اپنے ذہن میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس میں جھوٹ اور سچ مکس ہوتا ہے، تو یہ میں اپنے ذہن میں کیوں رکھوں؟ میں قرآن و حدیث نہ پڑھوں کہ جو یاد رہے۔
اللہ نے ایسا حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا، اور یہ لوگ ان سے متاثر تھے۔ ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ شخصیتیں کہ جن کے ان کے شاگرد حضرت عثمانی کے شاگرد، حضرت عثمانی وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد پہلا جھنڈا پاکستان کا لہرایا۔ قائد اعظم نے کہا کہ آدھا پاکستان میں نے بنایا ہے اور آدھا پاکستان علامہ عثمانی نے بنایا ہے، اس لیے ان کا حق ہے کہ یہ پہلا جھنڈا لہرائیں۔ ان دو عثمانیوں نے، ایک نے مغربی پاکستان میں اور ایک نے مشرقی پاکستان میں، سب سے پہلا جو جھنڈا لہرایا یہ دو دیوبند کے سپوت اور دو عالم تھے، ظفر احمد عثمانی اور شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور جسے علم میسر آ جائے اسے اتنی اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے، اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں اہل علم کی مجلس میں آپ چلے جائیں، اس غورغشتی جیسے گاؤں کے شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین کے علم کے زمزمے گونجتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت غورغشتی بھی، جنہوں نے مشکات پر حاشیہ لکھا ہے، جو ساری زندگی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے اور بغیر تنخواہ کے، وہ حضرت غورغشتی بھی، انہوں نے علم کی خدمت کی ہے۔ آج ان کی برکت کے ساتھ اللہ نے اس گاؤں کو بھی مدارس اور اکیڈمیوں کے ساتھ بھر دیا ہے۔ بس آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو متوجہ کریں، آپ کے بچے وقت دیں، عصری تعلیم کو بھی دیں اور مذہبی تعلیم کو بھی دیں۔ ایسی اکیڈمیاں جن میں عصری تعلیم بھی ہوتی ہو، مذہبی تعلیم بھی ہوتی ہو، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا پھر، کہ دوسری اکیڈمی جانے میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج یورپ سے لوگ جو صحیح سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہ یورپ سے اپنے بچوں کو نکال کر اس طرف آ رہے ہیں، لیکن یہاں اسکول اور کالج کی زندگی دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے اسکول اور کالج اور وہاں کے اسکول اور کالج میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ بعض جگہ ان سے آگے ہیں۔ نہیں، اپنے اسکولوں کالجوں کو پاکیزہ بناؤ، اساتذہ اکرام ایسے ہوں جو اہل علم ہوں۔ اورنٹیل کالج میں پروفیسر تھے مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ وہ اورنٹیل کالج میں پروفیسر بھی تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو پتہ ہے ان کی ہاسپٹل میں خدمت کون کرتا تھا؟ پاکستان کا صدر فیلڈ مارشل ایوب خان۔ وہ روز جا کر حضرت کی خدمت کرتا تھا، روز جا کر کہتا تھا میں ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس لیے علم خود بولتا ہے، اسے بلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بولتا ہے۔ علم دودھ ہے اور خود بولتا ہے وہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر اساتذہ اکرام اخلاص کے ساتھ پڑھانے والے ہوں، انتظامیہ میں اخلاص ہو، والدین اخلاص کے ساتھ بچوں کو بھیجیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اس تعلیم میں وہ خوشگواری نہیں آئے گی؟ ہاں، یہ ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کی بھی عزت کرے، اور بچے جس کتاب کو پڑھیں اس کی بھی عزت کریں، جس کتاب کو جس لکڑی پہ رکھ کے پڑھیں اس کی بھی عزت کریں۔ اس کی نسبت ہو گئی قرآن و سنت کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں عورتیں بازار میں جاتی ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، تو کہتی ہیں تھوڑا سا یہ کپڑا دے دو، کتنے کا دو گے؟ اس کا میں قرآن کا غلاف بناؤں گی۔ تو
دکاندار کو شرم آتی ہے اس کپڑے کے پیسے وصول کرتے ہوئے، کہتا ہے بہن یہ قرآن کا غلاف بنانا ہے تو ویسے ہی لے جا، میں پیسے نہیں لیتا۔ لیکن وہی کپڑا جس کے وہ پیسے بھی نہیں لے رہا، اتنا کم قیمتی سمجھتا ہے اسے، وہ کپڑا جب غلاف بن کر قرآن کے گتوں پہ چڑھ جاتا ہے تو آپ اور میں اسے چومنے پر مجبور ہوتے ہیں، اسی کپڑے کو صبح شام چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ تو قرآن سے نسبت ہو جائے تو کپڑا اتنی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، اور کسی انسان کی قرآن و سنت کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اللہ اس کو کتنی بلندیاں عطا کرتا ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن و سنت کی اکائیاں ہیں، اس پر عمل کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار یہ جو تکون ہے نا، اساتذہ، والدین اور انتظامیہ، یہ تکون کے 3 کونے ہیں، یہ بچوں کی تعلیم کا اصل محور ہے۔ اللہ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے تاکہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں اخلاص علم کے ساتھ آئے، اور جس علم میں اخلاص ہوتا ہے اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ جس طرح آج حضرت غورگشتوی کا وہ جنازہ گاہ کے اندر دورہ حدیث پڑھانا اس طرح پھیلا ہے کہ خدا کی زمین پر اہل علم جس کونے میں بھی بیٹھا ہے حضرت غورگشتوی کو جانتا ہے۔ یہ ہے عظمت علم کی۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی سچائیوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے، ایمان اللہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ نہیں، حضرت علیہ کوئی انعام تقسیم کرنا ہے؟ ٹھیک، دعا فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، وافتح علینا ابواب فضلک ویسر علینا خزائن علمک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا قاضی الحاجات اقض حوائجنا یا حل المشکلات، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار۔ اے اللہ اخلاص کی دولت کے ساتھ ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار ان بچوں کا یہ جو نگین اکیڈمی علمی مرکز ہے، اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے نواز دے۔ اللہ سب کو اخلاص بھی دے دے اور علم کے منبع یہاں سے پھیلیں اور اس کو علم کا مرکز بنا دے۔ پروردگار عالم جتنے حضرات یہاں آئے ہیں سب کی حاجات ہیں، تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ پروردگار پاکستان، اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا تھا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کو جو اسے برباد کرنے پہ تلے ہیں ان کے ارادوں کو برباد کر دے، اور جو اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ خصوصی طور پر حافظ محمد نگین صاحب کے لیے ضرور دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرمائے، اور ہم مفتی عبدالستار صاحب کو اللہ رب العالمین جرت و ہمت مزید قوت عطا فرمائیں تاکہ اس مرکز کو ترقیات سے اللہ نوازتے چلے جائیں اور یہ اللہ کے علم کا دین پھیلاتے چلے جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہوگا ملک صاحب؟ بشیر آیا کل عمرہ کر کے، اس کو ذرا جگانا، پھر ادریس نے پتر